ہر شعبے میں کمی ہے. تو اور یہ بھی بدقسمتی ہماری، جب ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور کوئی آفت آ جاتی ہے یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے پہلے سے. ترقی یافتہ قومیں، زندہ قومیں پہلے سے تیار ہو جاتی ہیں کہ یار یہ بیماری آنے والی ہے، یہ مصیبت، یہ آفت آنے والی ہے، تو وہ پھر اسی لحاظ سے تیار ہو جاتی ہے. تو ایسے بہت سارے شعبے ہیں جس میں ہم کافی حد تک بہت پیچھے ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ کہنا چاہیے تباہ برباد بھی ہو چکے ہیں بہت سے شعبوں میں. اسی طریقے سے جب یہ منشیات کی لعنت آئی، خاص کر جب ہیروئن نامی نشے کی لعنت آئی، تو اس نے ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، کیونکہ یہ ایسا نشہ تھا کہ جو ایک دفعہ پینے کے بعد، دو دفعہ پینے کے بعد وہ اس کا عادی ہو جاتا تھا. تو پھر جب 90s کا دور شروع ہوا تو میرا شوق تھا سوشل ورک کرنے کا، والنٹری بیس پہ کام کرنے کا. پیسے کی فکر نہیں تھی مجھے، تو میں نے ایک ہاسپٹل میں کو جوائن کر لیا جہاں پہ نئے نئے مریض آ رہے تھے ہیروئن کے، اپنے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا. تو ان کا میں ایک انٹرویو کرتا تھا، 99 سوالات پوچھتا تھا کہ آپ کیوں پیتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کس نہیں پیتے ہیں، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ مطلب بہت سارے سوالات رکھتے ہیں کہ شادی شدہ ہیں، آپ کی عمر کیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دے دی کہ میرا بہت زیادہ ایک اس کے اندر تجربہ ہو گیا کہ میں نے کہا بھائی یہ اس طرح پیتے ہیں لوگ، یہ وجوہات ہوتی ہیں پینے کی، اس کی یہ وجہ ہوتی ہے. اور بالآخر وہ اتنا طاقتور نشہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی موت واقع ہو جاتی تھی. تو وہ ایک ریسرچ ورک میرا ہو گیا اور یہ ریسرچ ورک چلتا رہتا ہے میرا، ابھی بھی چلتا ہے. مختلف ہاسپٹل میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، کیونکہ نئی نئی چیزیں، نئے نئے نشے آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ تھوڑی سی مجھے یہ نا امیدی پیدا ہوئی ان ہیروئن کے عادی افراد سے. میں یہ دیکھتا تھا یہ علاج کرا کے ابھی گیا ہے، وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ اس سے پیسے لیتے تھے مریض سے. اس زمانے کے جو بھی پیسے تھے وہ اب تو بہت زیادہ پیسے ہو گئے. تو وہ میں دیکھتا تھا کہ ایک بیٹا لگ گیا، دوسرا بیٹا بھی آ رہا ہے، تیسرا بھی آ رہا ہے. تو وہ پورا گھر متاثر ہونا شروع ہو جاتا تھا، خواتین آتی تھیں، لڑکیاں آ جاتی تھیں. تو میں یہ دیکھتا تھا اس کا علاج نہیں ہو رہا. تو پھر میں نے اپنا جو دائرۂ کار تھا تبدیل کر دیا. تو دو باتیں تھیں، یا تو میں گھر بیٹھ جاتا یا پھر میں اس کے خلاف کام کرتا. اور وہ کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے میں ہیروئن کھا کے افراد کو لے کے گھومتا پھرتا، تو ان کے ساتھ ان کو عید کا دن بھی دیا کرتا تھا. اور اس طریقے سے میں ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتا تھا. خیر پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جو میرے پاس تھوڑا سا تجربہ حاصل ہوا اور کیوں نہ ہم اپنی نئی نسل کو بچائیں. اور ایک کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے. اگر آپ پہلے سے ہی احتیاط کر لیں تو آپ بچ جائیں. آپ کو پہلے سے ہی بتانا چاہیے سردی آ رہی ہے، پھر گرمی یہ آ رہی ہے، فلانا یہ چیز آ رہی ہے، بارش ہونے والی ہے، تو آپ نے اپنی تیاری کر لی. امتحانات آنے والے ہیں تو آپ نے تیاری کر لی. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے سے تیاری کر لی، تو پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو بچے تھے تو تنظیم فانوس نے تعلیمی اداروں میں گئی، اسکول کالجز میں گئی، تقریباً لاکھوں اسٹوڈنٹس ہم نے اسی طریقے سے میسج کیے، ان کے پروگرامز کیے. ان کو ٹاپک ایک ہی ہوتا تھا، منشیات سے نفرت کرو، منشیات سے مطلب دوری پیدا کرو. تو اس سلسلے میں ان کو ان کے ذہنوں کو ابھارنے کے لیے، جو آگے جا کے آپ کو بھی ابھارنا ہے اپنے بہن بھائیوں کو، آپ میری طرح آپ کو بھی یہاں کھڑا ہونا ہے، اسکولوں کالجوں میں جانا ہے، میں اکیلا کہاں تک پہنچوں گا. تو اس ذہن کو یہ بنانا تھا. تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے اچھا کام یہ کیا، تقریباً 5 لاکھ طالب علموں تک، کہ ہم نے آواز لگائی کہ منشیات سے انکار کرو، زندگی سے پیار کرو. تو اس کے لیے ہم نے تقریری مقابلے کروائے ان سے بچوں سے. خوب بول رہا ہے انہوں نے منشیات کے خلاف عہد کیا انہوں نے. آج وہ طالب علم میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، تو وہ کتنے عزائم کا اظہار کیا کرتے تھے، تحریری مقابلے کرواتے تھے، ٹاپک دیتے تھے. انعامات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی دینا. اس طریقے سے پوسٹرز کمپٹیشن کراتے تھے ڈرگس کے خلاف، ڈرامے کرواتے تھے بچوں سے، ریلیاں نکلواتے تھے کالجوں میں جا کے طالبات سے کہ وہ پتلا بناتی تھی منشیات کو، اس کو پھر جلاتی تھی، نفرت کا اظہار پیدا کرتے تھے. جہاں جتنا موقع ملتا تھا ہم ان سے نفرت کا اظہار کرتے تھے. آج وہ لاکھوں طالب علم، اللہ کا شکر ہے، اور رابطے میں بھی رہتے ہیں سینکڑوں اس سے. وہ کوئی بیرون ملک چلے گیا، بہت سو کی شادیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے بہت سو کے، لیکن وہ رابطہ رکھتے ہیں وہ بھی. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی بات بتائی، اتنی زیادہ نفرت پیدا کی کہ
کہ ہم خود بھی بچے اور کم سے کم اپنے گھر کے بہن بھائیوں کو بھی بچایا. تو یہ اس فارمولے میں ہم نے تعلیمی اداروں کو فروغ کیا. تو عزیز طالبات، جو سر دست اب جو نشہ آیا ہے اور وہ ہیرن سے بھی زیادہ خطرناک آتے ہیں. اس کو ہم کرسٹل آئس کہتے ہیں. بالکل شکل کی طرح کی ہوتی ہے اور اس کا بنانا بھی آسان ہوتا ہے. تو یہ نشہ کو میں اس کو برا کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ تمام نشوں میں سب جو پاکستان میں چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ برا نشہ ہے. اس کا نام ہم شیطانی نشہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم مصنوعی نشہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ معاشرے کے اندر ہمارے بچے بچیوں نوجوانوں کو وہ بہت زیادہ متاثر کیا. اور وہ یہ نشہ جو بنایا گیا تھا، وہ جتنی بھی دوائیاں بنتی ہیں ہمارے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ زیادہ تر پین کلر ہی ہوتی ہیں. آپ کو فوراً آرام آ جاتا ہے. اگر سر کا درد ہے، بڑی تکلیف ہے، تو یہ پین کلر ہی ہوتی ہے. تو یہ جو بھی نشے بنتے تھے، اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا مواد بھی رکھا ہے جس سے ہم میڈیسن بناتے ہیں، جس سے ہم جو ہے اپنی تکالیف کو دور کرتے ہیں، مرتے ہوئے انسان کو بچاتے ہیں. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جہاں اللہ نے اچھائیاں بھی رکھی ہیں، وہاں اس کے ذہن میں کچھ برائیاں بھی اور اس کے نقصانات ہیں. لیکن کیا ہوا کہ اس کو جو نیگیٹو قوتیں ہوتی ہیں جو ہر معاشرے ہر سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اپنے بزنس بنا لیا اور اس کو لوگوں میں یہ چیز بکنے لگی. اس کی کوئی بہت بڑی فیکٹری نہیں ہوتی اس کو آئس کی بنانے کی، ایک چھوٹی سی کچن کے اندر بھی بن جاتا ہے. اچھا، وہ لوگوں نے پینا شروع کرا. اچھا، جو ایک مثال ہے چرس ہوتی ہے، سگریٹ ہوتی ہے، یا اور کوئی ایسا کا نشہ ہوتا ہے، افیون ہوتی ہے، تو اس میں قدرت ایک طاقت رکھی ہوتی ہے، ایک لمٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ لمٹ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک حد تک اس کو جسم پہ اثر کرے گی. چائے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ چائے اگر آپ زیادہ ڈوز پینا شروع کر دیں تو لازمی بات ہے کہ اس کے جسم پہ بہت زیادہ اثرات شروع ہو گئے، لیکن لمٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو آئس کا نشہ تھا نا، اس کی لمٹ نہیں ہے. یہ انسان کے ہاتھ میں، یہ انسان کے ہاتھ میں اس کی پوٹینسی کہہ لیں، اس کی طاقت کہہ لیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں. یہ انسان اس کو بڑھا دیتا ہے، اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ وہ بس سمجھ لیں کہ آنند فانند انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے صرف پیسوں کے خاطر. تو ایسے بہت سارے واقعات میری زندگی میں آئے آئس کے عادی افراد کے، اور آپ کی بھی نظر سے گزر ہو گئے اخبارات کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ جس کے اندر انسان کو وقتی طور پہ تمغری حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ انجام تباہی اور بربادی ہوتی ہے. اب میں ایک تازہ واقعہ آپ کو بتاؤں، اور تمام طالبات یہ جانتی ہیں اور سب نے پڑھا اور سنا بھی ہوگا کہ ایک جیسے نتاشا نام کی عورت تھی جس کی بڑی ہیوی گاڑی تھی. اس ہیوی گاڑی کو اس نے چلایا اور دیکھیں آپ نے کتنی قیمتی جانیں اس نے ضائع کر دی. 2 قیمتی جانیں اور 2 کو بہت شدید زخمی کیا اور املاک کا تو نقصان اسے کیا ہی کیا. اب اس کا جب اس کی میڈیکل رپورٹ ہوئی اور رپورٹ کے مطابق اور مستند رپورٹ ہے، ایسی نہیں ہے کہ ہوا والی رپورٹ ہو کر اس کو کہہ دیا، اسی وجہ سے وہ اندر بھی بیٹھی ہوئی، ورنہ تو لواحقین نے ان کو پیسے دے کے اس کو معاف کر دیا. لیکن یہ رپورٹ کے مطابق جو اس کی رپورٹ آئی ہے میڈیکل، جس کے اندر یہ ڈرگ یوزر نکلی، آئس کی نشے والی نکلی، اور یہ ثابت ہو گیا، تو اسی وجہ سے آج وہ اپنے کہنا چاہیے جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ وہ پھر باہر آتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نشہ ہے نا انسان کو بہت زیادہ متاثر کر دیتا ہے اور اس کو ہوش نہیں ہوتا پینے والے کو. بعد میں آتا ہے تو آتا ہے. ابھی ہمارے ایک عزیز سے جاننے والے بڑا مشہور واقعہ تھا، بعد میں آیا تھا. مرد کی بھی دوسری شادی تھی، عورت کی بھی دوسری شادی تھی. ہو جاتی ہے معاشرے میں ایسی شادیاں. تو شادی کے بعد ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے ہوتے. تو اس میں کیا ہوا کہ وہ عورت آئس کا نشہ کرتی تھی. اس نے کیا حرکت کی کہ وہ شوہر اوپر سو رہا تھا، یہ گئی چھری لی اور چھری سے اس کی گردن کاٹ دی. بڑے آرام سے کاٹ کے نیچے آ کے اپنے وہی اسموکنگ وغیرہ کرنے تھے. اس کو ہوش ہی نہیں. اس سے جب پوچھا اس سے بھائی آپ نے کیا کرنا چاہیے، اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ اس طریقے سے آپ نے کبھی یہ پڑھا ہوگا کہ وہ ماں نے اپنے تینوں بچوں کو جا کے نا دریا میں ڈبو کے آ گئی، پتہ چلا کہ وہ نشہ کرتی تھی. اس طرح باپ نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑا بھی آ جاتا تو ہم اچھل جاتے ہیں. تو آپ نے اپنے دست جگر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کرتے. اس طرح ایک لاہور کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ لڑکے پیتے تھے، یہ آئس کا نشہ کرتے تھے. وہ ہے کہ منشا سے انکار کرو، آپ کہیں گے زندگی سے جا.
ٹھیک ہے، یہ وعدہ ہو گیا نا. تو میں کہوں گا منشا سے انکار کرو. زندگی سے پیار کرو. 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 کافی اتنا یاد آ جائے. تو وہ ابھی بتا رہے تھے قصہ کہ فتح باب دیکھا ہوگا آپ نے بات میں. تو ایک خاتون آتی تھی کار کے اندر، اچھی پیسے والی تھی، اپنے ساتھ سامان آتی تھی. تو ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ کیوں آتی ہے. ایک دفعہ پوچھ لیا اور دیکھتی تھی گندے سے لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی، اس کو کھانا کھلا دیا. تو پوچھنے پہ پتہ ہوا، اس کی ماں وہ خاتون نے بتایا ہے یہ میرا بیٹا ہے جو نشہ کرتا ہے، گھر پہ تو رہ نہیں سکتا. نشے والا سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام کرے گا اپنی جسم کی چیزیں بیچے گا. جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو گھر کا زیور بیچے گا. پھر پیسے ختم ہو جائیں گے تو گھر کی اور چیزیں چوری کرے گا. پھر اور جب گھر والے تنگ آ جاتے ہیں اس کو حرکتوں کی وجہ سے تو اس کو پھر گھر سے نکال دیتے ہیں یا وہ خود ہی بھاگ جاتا ہے. پھر وہ چوری چکاری کرتا ہے. تو یہ نشے کی اتنی زیادہ وہ برائی ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. اور ابھی اس تناظر میں آپ دیکھیے کراچی شہر کے اندر ڈکیتیاں ہوتی تھی، موبائل چھین لیا، پیسے چھین لیے، گاڑی چھین لی. ہوتا تھا، ہمیشہ ہوتا تھا، کم ہوتا تھا، اب ذرا زیادہ ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے، آپ سے مراد لوگوں کے پاس، تو وہ جو موبائل چھینتا ہے یا تھوڑے سے پیسے چھینتا ہے تو وہ ذرا سی مزاحمت میں اس کو گولی مار دے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ نے گولی مار دی اس کو؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جب جو یہ لڑکے ہوتے ہیں، جو یہ انٹیلیجنس رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پولیس افسران نے مجھے بتائی اور یہ حقیقت بہت صحیح رپورٹ بتائی کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو نشہ والا ادویات لے لیتے ہیں، اپنی زبان کے نیچے رکھ لیتے ہیں، لڑکے ایک دم طاقت میں آ جاتے ہیں. بالکل ان کو موت سے تو ڈر ہوتا ہی نہیں. اور آتے ساتھ ہی وہ بس وہ کہتے دے دو، اب وہ بیچارہ دے رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، یوں سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ اس کو گولی مار دیتے. تو جب لڑکے پکڑے گئے، رپورٹس آئیں، اس رپورٹس کے مطابق یہ ہوا کہ یہ سب لڑکے جو ہوتے ہیں زیادہ تر اس کے اندر یہ نشہ والا ادویات کو استعمال کرتے تھے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اپنے ذہن کو معاف کرنے کے لیے. بس ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا تھا. تو اس لیے اس کے بے تحاشا نقصانات ہیں. اور اب آپ اگر ہم طالب علموں کی طرف آ جائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، بس مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے، میں نے کہہ دیا، ابا نے کہہ دیا ڈاکٹر بننا ہے. وہ اس کو نشے کو سہیلی کہتی ہے یہ گولی کھا لو، یہ تم بھی استعمال کرو، اس سے بہت تم جاگوں گی، تمہیں نیند آتی ہے پڑھنا. تو وہ اس کے آگے ہوتی چل جائے. تو اس طریقے سے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو منفی اثرات ہوتے کرتی ہیں. شروع میں تو ٹھیک ہے آ جاتی ہے. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے ایک چائے کا کپ دے دے تو شاید ایک گھنٹہ اور بول دوں، سننا چاہیں لیکن بول دوں گا میں گھنٹہ. اسی طریقے سے بہت سی دوائیاں ہوتی ہیں جو انسان کو طاقت دیتی ہیں. بہت سے نشے ہوتے ہیں جو طاقت دیتے ہیں. جب سر تک ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، ایک سگریٹ دیتے ہیں، اس کی 4 دن میں کسی بدل جاتی ہے. سگریٹ بھی اس کو طاقت دے دیں. تو اس لیے آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں آنے والے وقت کے. آپ ہمارا اثاثہ ہیں، آپ ہمارے کہتے ہیں یہ تاج ہیں، آپ ہماری ملک کی اساسیت ہیں، بیس ہے. اگر ہماری بیس خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھیں نا دنیا میں کتنی بے عزتی ہوتی ہے کہ پاکستان میں نشہ گزشتہ 6 سال کے اندر کم ہونے کے بجائے 24% بڑھ گیا. یہ کیا بات ہو، بڑی تعداد بڑھ گئی. تو مطلب کتنی ہمیں دنیا بھر میں ایک اسلامی جمہوریہ ملک کیا کہلاتا ہے، ہماری کتنی زیادہ بے عزتی ہو رہی ہے. اس تناظر میں آپ دیکھیں نا ہمیں کتنی اس کے اندر تھی، ہمارے اربوں خربوں روپے یہ ڈرگ مافیا لے جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ بھی بچیں اور اپنے بچے اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ کریں. اور ایک زمانے میں جب ہم کالجز پہ جاتے تھے، اسکولوں میں جاتے تھے، بہت زیادہ ورکنگ ہماری ہو رہی تھی. تو میں اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتا تھا کہ وہ پوچھتے تھے ہم کیا کریں. اب آپ پوچھیے گا ہم کیا کریں. اس وقت کے لحاظ سے وہ پوچھتے تھے ہم کیا کریں. تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی طرح زیادہ اس پہ اشتہارات آتے تھے سگریٹ، اس کو بند کروا. کہتے کیسے؟ میں نے کہا آپ خط لکھیں. انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے.
ہم نے یہاں پہ ریزولوشن کرتاتے بنائی، اخباروں میں دی، وزیروں کو بلاتے تھے، سرکاری لوگوں کو بلاتے تھے. تو ہم جیسے تنظیموں کی وجہ سے وہ ایک وقت آیا ٹی وی پہ اشتہارات بتدریج بند ہو گئے. اب اللہ کا شکر ہے بند ہو گئے. اسی طریقے سے ہم نے اسٹوڈنٹ سے کہتے تھے کہ آپ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں، وزیر اعظم ہاؤس میں خطوط لکھیں کہ یہ سگریٹ کے اشتہارات بند ہونے چاہیے. وہ الحمدللہ وہ لوگ پریشان ہو گئے. وہاں سے فون آیا کہ بھئی اتنے سارے خطوط آتے ہیں کہ طالب علم 10 روپے کا لفافہ ہوتا ہوا مشکل سے وہ لکھ کے بھیجتے تھے. تو یہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ہر شخص کر سکتا ہے. یہ میری ذمہ داری صرف تو نہیں ہے، آپ کے استادوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ برائی کے خلاف کھڑے ہوں. اور برائی کو نظر انداز کرنا بھی ایک جرم ہے. ہم برائی کو دیکھ کے گزر جائیں اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکیں، یہ بھی ایک جرم ہوتا ہے. اس کو نظر انداز نہیں کریں. آپ نے راستے میں پتھر دیکھا پڑا ہوا، آپ نے کہا میرے تو دیکھ لیا، میں تھوڑی ٹکراؤں. اس کے بعد ہوگا کیا کہ آپ یا آپ کے ساتھ کا کوئی بھی گھر کا ممبر خدا نہ خاصا اسے ٹکرا کے گر سکتا ہے، گھر اس میں گر سکتا ہے. کانٹے سے آپ نے نہیں ہٹایا کانٹا آپ بھی پھنس سکتے ہیں، دوسرا بھی آپ کا چیز پھنس سکتا ہے. تو منشیات کا مسئلہ جن گھروں کا ہے وہ تو ہے. یہ نہیں سمجھے کہ ہمارا اور آپ کا گھر محفوظ ہو گیا. جب آگ لگتی ہے تو پھر پڑوسی سمجھے کہ میرا گھر محفوظ ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس کا گھر بھی جلے گا. ابھی لیاری سے میں گیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ رفیع یہ جو گھر ہے ایجنسی کو پیسے نہیں دیے اس کی بیوی نے، تو اس نے آگ لگا دی اس وقت. تو وہ آگ پھیلتی چلی گئی. خیر وہ روک لیا. یہ ایسے قسم کے حرکتیں کرتے ہیں. وہ آگ پھر اگر وہ نہیں بجاتے، وہ نشے کو اگر وہ کنٹرول نہ کرتے تو آج لیاری اتنا زیادہ بدنام نہیں ہوتا. اب تو کیا لیاری کے ہر جگہ ہر کوچے میں اس کے آگے افراد مل جاتے ہیں. تو آپ کو اس کے خلاف سوچنا ہے، اس کے خلاف کام کرنا ہے. کوئی تجاویز ایسی ہو جو آپ ہمیں دے سکتی ہیں، ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ہم اپنے کام کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں، اور آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں. ایک طالب علم کے، ایک پاکستان کی بیٹی کے، آپ ایک قوم ہیں، ایک زندہ قوم، آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ مجھے بتائیے. تو میرا خیال ہے میں نے کافی بول دیا اور کافی حد تک کوشش کی کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھاؤں کہ منشا سے انکار ہو، وہ زندگی سے پیار ہو. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بلا جھجک پوچھیں، مجھے اچھا لگتا. وہ یہ ہے کہ جو نشہ کر چکے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جو ابھی جو کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں، جو عادی ہو چکے ہیں. بھائی بات یہ ہے، آپ جیسے میں نے شروع میں کہا آپ سے کہ یہ جو عادی ہو جاتے ہیں نا، ان کو ہم قابو نہیں کر سکتے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں، اللہ نہ کرے آپ کے خاندان میں کہیں ہے تو آپ میری بات کو سچ مانیں. یہ قابو نہیں آتے. یہ پیار محبت سے قابو نہیں آتے. چائنا بیوقوف نہیں تھا کہ افیمیوں کو کھڑا کر کے گولیاں ماری اور پانی میں پھینک دیا اٹھا. وہ بیوقوف نہیں تھا. ان کو بستر نہیں دیے تھے ان آدھی افراد. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی علاج ایسا ہے نہیں نا. جب آپ یہ ادویات جتنی بھی میڈیسن ہوتی ہے، نشہ والا چیزیں ہوتی ہیں، منشیات ہوتی ہے، یہ خون میں مکس ہو چکی ہوتی ہے، اس کے دماغ کے اندر چلی جاتی ہے، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو اس کے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شروع میں پی رہا تھا، اس کو آپ نے علاج کرا دیا، کوئی گھر پہ بند کر دیا، تو چلو وہ تو شاید محفوظ ہو جائے 1% 2%. تو اس لیے تنظیم فانوس سے یہ دیکھا کہ یار ہم 1% 2% کو کیوں بچائیں، یہ 98% کو کیوں نہیں بچائیں. اس لحاظ سے ہم نے اپنی توانائی، اپنا وقت، اپنا پیسہ آپ پہ خرچ کرنا اور کرنا چاہیے. اس سے زیادہ بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن ان کا کوئی علاج ایسا نظر نہیں آتا. اب جب آپ نے ایسا علاج کے بارے میں پوچھ لیا تو میں آپ کو ایک ریسرچ ورک دوں. کراچی شہر کے اندر اسلام آباد لے لیں، لاہور لے لیں، پشاور لے لیں، بڑے کوچ علاقے کے اندر یہ ہاسپٹل بناتے ہیں زیادہ تر. تو 15,000 سے لے کے 30 لاکھ روپے تک کا اس کا علاج ہے. اس کے بعد بھی وہ لڑکا یا لڑکی کہہ لیں وہ صحیح نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر وہ دوستوں میں آتا ہے اور وہ پھر نشے میں آ جاتا ہے. تو یہ اس کا کوئی مؤثر علاج ایسا نظر نہیں آیا. ہاں یہ ہے کہ وقتی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایران بھیج دیں، آپ سعودی عرب بھیج دیں، تو اس لحاظ سے وہ بچ جائے گا. تو شاید وہ بچ جائے، ورنہ واپس آئے گا اسی علاقے میں آئے گا، 3 مہینے کے ویزے پہ ہی جائے گا زیادہ، اور کیا کرے گا. آنا تو اس کو ادھر ہی ہے. تو اسی لیے نا یہ چیز بڑی دردناک ہو گئی ہم سب کے لیے کہ خدا کے لیے ہم اس کے پہلے سے سمجھ لیں، اس کی بیماری کو پہلے سے سمجھ لیں، نہ کہ وہ پھر آ جائے اور پھر وہ بیمار پڑ جائے، پھر گھر کا پورا اثاثہ تقسیم ہو، اس کے اوپر پورا اثاثہ لگا دیا جائے. تو منشیات سے 2 طبقے خوشحال ہو گئے. ہم اور آپ خوشحال نہیں ہوئے، 2 طبقے خوشحال. ایک اس کو بیچنے والے ڈرگ مافیا جیسے کہتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ
جو اس کا علاج کر رہا ہے۔ یہ دونوں طبقے نے کروڑوں اربوں روپے کمائے، تو ہمیں بھی بہت آفر آئی کہ آپ اتنا اچھا بول لیتے ہیں، اتنا اچھا لکھ لیتے ہیں، اتنا اچھا یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، آپ ہاسپٹل کھول دیں۔ ہم نے کہا نہیں، یہ کمائی ہمارے لیے حرام ہے، ہم دھوکہ کیوں دیں بچوں کو، اور ہم بچوں کو کیوں دھوکہ دیں کہ یہ بتائیں کہ یہ اس کا علاج ہو جاتا ہے، علاج ہوتا ہی نہیں، تو ہم کیے ہی نہیں نا۔ لیکن اگر جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ گاڑی یا یہ پنکھا جو ہے یہ اس کا کاریگر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ہے ہی نہیں، تو لازمی بات ہے آپ وہ چیز نہیں خریدیں گے۔ جب آپ خریدیں گے نہیں تو وہ چیز کو کوئی لے گا نہیں۔ تو اگر آپ یہ بتانا شروع کر دیں، جو منشیات کے ہاسپٹل یہ بتا رہے ہیں، ہم صحت مند کر دیں گے، ہمارے پاس لائیے، یہ محبت کے قابل ہیں، یہ بڑے احترام کے قابل ہے، وہ تو ماں کی عزت، باپ کی عزت، بہن کی عزت کو بیچ کر آیا ہے، اور اسلام نے تو اس کو حرام قرار دیا۔ آپ حرام نشے والے سے ہمیں کیوں محبت کریں بھائی؟ وہ تو سزا کا مستحق ہے، وہ تو جیل کا مستحق ہے، نہ کہ اس کو ہم حصہ دیں اور پوری گھر کی جو بقیہ کمائی ہے، آمدنی ہے، اس بچے پہ پھر دوبارہ سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ اس کے نتائج نہیں آتے۔ ہاں، آپ پہ تو اربوں کروڑوں روپے بھی خرچ کیے جائے تو کم ہے، یہ کوئی بات نہیں پیسہ خرچ کریں، لیکن ان پہ ہم کیسے کریں؟ وہ پھر اس کا نتائج نہیں آ رہے نا، معاشرے کے لیے برائی پھیلاتے چل جاتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں۔ اور کوئی سوال آئے ہیں تو بھیا آئے، پہلے تو اس کے ریزن دیکھ لیں نا، جو ہمارے گھریلو معاشرتی حالت ہے۔ ایک معاشرتی حالت یہ ہے کہ اکثر ہم سب اللہ کا شکر ہے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مڈل گھرانے سے بھی۔ اگر میں غریب ہوں تو میرا کھانا ایک اچھا ہی ہوگا، لیکن آپ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے طبقے ہیں جو لو علاقے کہلاتے ہیں، مسائلستان ہے گھروں کے۔ سب سے زیادہ جو بچہ متاثر ہوتا ہے نا، وہ ماں باپ کی لڑائی سے متاثر ہوتا ہے، پوری طرح وہ جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچہ بچی دیکھتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو احتیاطی تدابیر میں یہی ہے، آپ والدین کو لڑنا ہی نہیں چاہیے ہر گھر کے اندر مسئلے۔ اسی طریقے سے احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ اگر میرا دوست یا آپ کی سہیلی اگر کوئی نشہ کرتی ہیں، کوئی سگریٹ پی رہی ہیں، یا وہ جو مختلف قسم کے ریپ آ گئے ہیں وہ اگر پی رہے ہیں، تو آپ اسے دوستی ختم کر دیں۔ وہ اس قابل نہیں ہے، وہ بڑھے گی، اس کی عادت اور بڑھتی چلی جائے گی، یہ احتیاط کر لیا آپ۔ اور یہ تو ایک ہے ہی نشے کی برائی، اگر اور بھی کوئی برائی ہے اس کے اندر تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے تو صحیح نہیں ہے، تو اس سے آپ کو بچنا ہے۔ احتیاطی تدابیر میں یہی، اور محسوس ہو جاتا ہے کوئی اگر نشہ کر رہا ہے تو اس سے یا کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، میرا دوست اگر کر رہا ہے مجھے پتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ احتیاطی تدابیر، اگر یہ احتیاطی تدابیر ہم نہیں کریں گے تو میں نے پھر دوبارہ اس کروں، یہ بہت خوفناک چیز پیدا ہوگی۔ ابھی میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں، 6 مہینے کی ایک رپورٹ ہے لیجیے، سی ڈی کوڈ تو دیکھا آپ لوگوں نے، سی ڈی کوڈ پہ آپ چلی جائیے، تو سی ڈی کوڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کیسز آتے ہیں، تو ایک اندازے سے کوئی 5000 کیسز آئے کھلا کے، 5000 کیسز آئے، کیسز کیا بولیے، کھلا جانتے ہیں، تو کھلا کے کیسز آئے تھے، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی چلے آ رہے ہیں۔ اور جو اگر آپ بھی جائیں دیکھیں وہاں پہ، میں اکثر جاتا ہوں تو پتہ یہ چلا بھائی کہ وہ جو صاحب ہے کھلا میں آتے تھے، وہ ہیرو تھے کسی زمانے میں، زیرو ہو گئے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ کیوں آپ اس کو چھوڑ رہی؟ خدا تو ایک عورت کرنے سے ایک ہو جاتا ہے، حق ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، اور تین پیشی پہ جب دستخط دیتے تھے کیا تو پتہ یہ چلا کہ زیادہ تر کیسز کے اندر آیا۔ چلو وہ ٹھیک ہے، مارتا تھا، پیٹتا تھا، نمک زیادہ کم پہ کر دیا کرتا تھا تھوڑا بہت، وہ تو چلتا ہے کر کے، لیکن یہ ایسی نوبت کیسے آ گئی کہ آپ اس کو چھوڑ رہی؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو تھے صاحب وہ نشے کے عادی تھے، وہ نشہ تو پھر آپ اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو جب پیسے کے لالچ کے اندر تو بچوں کو وقت دیا، ایک دن لیکچر دیا، اور بچوں نے جو سوالات آپ سے پوچھے اس کا آپ نے جواب دیا، اور بچوں کے لیے یقیناً ایک یادگار یہ مہمات ہوئی جس میں انہوں نے اویئرنیس حاصل کی ہے منشیات کے خلاف، اور انہوں نے حلف بھی اٹھایا ہے کہ وہ کسی بھی چیزوں کے پاس بھی نہیں جائیں گی، اور زندگی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے انہیں دی ہے اسے بھرپور انداز سے جئیں گی۔ اور کچھ کہتے ہیں